بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و زیبکار، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اظہار احمد گلسا۔ سامعین، یہ زندگی پانی کا ایک بلبلہ ہے، یہ زندگی مٹھی میں لی ہوئی ریت کی طرح ہے جو لمحہ بلمحہ ہمارے ہاتھ سے سرکتی جا رہی ہے، اور یہ اتنی پائیدار نہیں ہے۔ پیغام لوگ دیتے آئے ہیں، ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ تو شاہ حسین ہمارے صوفی شاعر کا کہنا ہے کہ اڈیا پاور تھیا پردیسی اگے راو گمدا، یعنی بھنورا اڑا اور پردیسی ہوا، آگے کا راستہ مزید آگے کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، زندگی کے ناقابل بھروسہ ہونے کی مثال کے طور پر یہ بات کہی ہے کہ جب بھنورا پھول سے اٹھتا ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کر اسی پھول پر واپس نہیں آتا، کیونکہ آگے اسے ایک کے بعد ایک پھول ملتے جاتے ہیں، اور وہ آگے ہی آگے کے سفر پر روانہ رہتا ہے۔ اسی طرح پیدائش سے موت تک کے دورانیے میں انسانی زندگی کا سفر آگے سے آگے ہی جاری رہتا ہے، وقت کبھی پیچھے نہیں مڑتا۔ انسان اپنا بچپن گزار کر جوانی میں اور جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان جوانی سے دوبارہ بچپن میں آ جائے، اور نہ ہی کبھی بوڑھا پھر سے جوان ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ موت اسے آن دبوچتی ہے، لیکن موت بھی کوئی اختتام نہیں ہے، بلکہ موت تو ایک سنگ میل ہے۔ اس کے بعد بھی ایک سفر ہے۔ جسم اسی دنیا کا تھا، اسی دنیا میں رہے گا، جبکہ روح کو برزخ کا سفر کرنا ہے، اور برزخ سے آگے بھی سفر ہے۔ یعنی قول اقبال کے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو آگے حضرت شاہ حسین کہتے ہیں کہ کوڑی دنیا کوڑ پسارا جیوں موتی شبنم دا، یعنی دنیا جھوٹ ہے، دنیا داری جھوٹ ہے، جیسے شبنم کا موتی۔ اس مصرع میں دنیا کا بے حقیقت ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ اصل اہل نظر کے نزدیک یہ دنیا اور مافیا محض فریب نظر ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ یہ دنیا صرف ایک سراب ہے، ایک جھوٹ ہے، دنیا داری تمام کی تمام جھوٹ ہے۔ لیکن دنیا کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے محسوس بھی کرتے ہیں، پھر یہ کس طرح جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال شبنم کا قطرہ ہے۔ شبنم کے قطرے کو آنکھیں دیکھتی ہیں، دیکھنے میں چمکدار موتی نظر آنے والا وہ قطرہ محض چند منٹ کا مہمان ہوتا ہے۔ اسے چھوا جا سکتا ہے، لیکن چھوتے ہی وہ موتی ختم ہو جاتا ہے۔ نہ بھی چھوا جائے تو سورج کی تمازت سے چند منٹ میں معدوم ہو جاتا ہے۔ عین اسی طرح یہ دنیا اور دنیا داری اپنے تمام تر وجود کے باوجود در حقیقت بے حقیقت ہے، در حقیقت بے حقیقت ہے، اور صرف موت کی ہچکی ہی اسے معدوم کرنے کو کافی ہے۔ ایک ہچکی اس کو ختم کرنے کو کافی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں میدان حشر میں اٹھ کھڑے ہونے والوں کے الفاظ سناتا ہے کہ وہ کہیں گے ابھی تو ہم سوئے تھے، یہ کس نے ہمیں آن جگایا ہے؟ اور دنیا میں ہم نے واقعی زندگی گزاری ہے یا محض خواب میں دیکھا ہے؟ اگر 100 سال سے زائد عمریں گزار کر جانے والے بھی دنیا کی زندگی کو خواب سمجھیں گے تو پھر سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ یہ ہستی نہیں، عدم ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، یہاں ہر مسافر کو اپنا مال و متاع لٹا کے جانا ہے۔ سکندر چلا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اجڑے گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سلامت رہیے۔